پہلی امتوں میں اذان نہیں تھی، اذان کس کو ملی؟ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج لوگ مؤذن اور امام کو ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں۔ امام اور مؤذن کی شان قابل دید ہوگی قیامت کے دن۔ سب سے پہلے حضور کی امت کے مؤذن کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش مجھے آذان کی عظمت کا پتہ چلتا تو میں اللہ کریم سے درخواست کر کے حسن و حسین کو مسجد نبی کا مؤذن بناتا۔ مؤذن کی یہ شان ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم، کون فاروق اعظم؟ وہ فاروق اعظم 1,24,000 نبی حضور کے مرید ہیں۔ اگر حضور کی پوری امت میں کوئی مراد ہے تو وہ مراد مصطفیٰ عمر فاروق ہے، جنہیں رب سے مانگ کر لیا ہے۔ 1,24,000 اس میں صحابہ میں سے کسی کا نام لے کے حضور نے دعا نہیں فرمائی یا اللہ فلانے کو ایمان دے دے۔ اگر نام لے کر مانگ کر خدا سے کسی کو لیا تو وہ کون ہے؟ وہ فاروق اعظم ہے۔ وہ فاروق اعظم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی ایسا جوان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور نے فرمایا وہ عمر ہے۔ آسمان کے ستاروں کو کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا حساب دان جو ہے وہ ایسا پیدا نہ ہوا ہے نہ ہوگا جو اللہ کے ستاروں کو گن سکے۔ تو ان گنت نیکیوں کا مالک جو ہے وہ کون ہے؟ وہ فاروق اعظم ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے ہیں جب مؤذن کی فضیلت کو سنا، فرمایا کہا اگر میں امیر المومنین نہ ہوتا اللہ کی قسم میں حضور سے درخواست کر کے مسجد نبوی کا مؤذن بنتا۔ اب پہلا مؤذن اس کی شان سنیے۔ قیامت کا دن ہوگا، کون سا قیامت کا دن جس کی شان یہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کسی کو ہوش حواس نہیں ہوگا۔ نبیوں کی زبان پر بھی یہی ہوگا یا رب نفسی، یا اللہ مجھے بچاؤ۔ اس دن اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جنت میں لے جانے کا وقت آئے گا اللہ سواری بھیجیں گے۔ کسی نبی کے لیے سواری نہیں، سواری قیامت کے دن شاہ سوار کون ہوگا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سواری لائی جائے گی اور اب اس کے ڈرائیور جو ہے نا، اب کسی کو پتہ نہیں، یہ پتہ ہے کہ حضور نے نہیں چلانا، ڈرائیور کوئی اور آئے گا۔ اس کی نشانی کہ اس کی جو مہار ہے نا وہ نیچے گرے گی عرش سے سواری کی۔ اب سارے سوچ رہے ہوں گے یہ مہار کون پکڑے گا، ڈرائیور کون ہوگا؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اچانک خالق کائنات بولیں گے، فرمایا بلال کو بلاؤ، بلال کو بلاؤ جس نے میرے نبی کے لیے ماریں کھائی ہیں، جس نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ آج وہ بلال میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کی مہار کو پکڑ کر آگے آگے چل رہا ہوگا، حضور کی سواری پیچھے چل رہی ہوگی۔ جو آگے چل رہا ہوتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوتا ہے یا بعد میں؟ گویا کہ جنت میں قدم پہلے بلال کے جائیں گے پھر حضور کے جائیں گے۔ یہ شان اللہ نے مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب کی ہے۔